فیوچر سارا ہمارا آئی ٹی میں ہی ہے. نیکسٹ 5 ایئرس کا ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم SheDev کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں. ہم موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, ہم موبائل ایپس بناتے ہیں, اور فردر مور ہمارے فیوچر پلانز اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک پروڈکٹ آنے والا ہے, SheDev کا ایک پروڈکٹ آنے والا ہے. اچھی خاصی آمدن ہے اس سے؟ یس. ان کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ یس. السلام علیکم. آئمن کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر میر. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خواتین کے ایشوز کے اوپر, اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ خواتین کو اپرچونٹیز کس طرح کی ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. چونکہ آج کل دنیا ساری آئی ٹی کے اوپر جا رہی ہے, تو کیا آئی ٹی میں گلگت بلتستان کے اندر جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کوئی اپرچونٹی ہے, کوئی اوپننگ ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, بلکہ گلگت بلتستان کے اندر گلگت سے ہی ہے. زہرا نورین, بہت شکریہ زہرا صاحبہ. یہ بتائیے کہ آپ پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ بنیادی طور پر کرتی کیا ہیں؟ بیسکلی میں ایک کمپنی چلا رہی ہوں جس کا نام SheDev ہے, جو کہ ٹیکسکیپ کا ایک انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر ہم خواتین کو ڈیجیٹلی امپاور کر رہے ہیں. اچھا. گلگت بلتستان میں یہ پہلی کمپنی ہے جو کہ خاتون یہ آئی ٹی ریلیٹڈ بھی ہے؟ جی. اچھا. جو کہ یہ ایک خاتون یعنی میں لیڈ کر رہی ہوں, اور یہ آئی ٹی یعنی ٹیک کمپنی ہے. اچھا. جس میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کے پاس اسکلز ہے ان کی ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ہماری سروسز ہیں. اس میں ویب ڈیولپمنٹ ہے, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ ہے, UX UI ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو اسی طرح کی چیزوں میں ہم کام کرتے ہیں. ہم پروجیکٹس لیتے ہیں فری لانس پلیٹ فارم سے, اور باقی ہمارے اور بھی کلائنٹس ہیں, وہاں سے ہمیں پروجیکٹس ملتی ہیں. ان پروجیکٹس کو ہم ہنٹ کرتے ہیں. ہنٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ہم اپنے ٹیم ممبرز میں وہ پروجیکٹس ہے نا وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں اور وہ ان پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہنٹ کرتے ہیں, یہ بنیادی طور پر کس طرح کی ہنٹنگ ہوتی ہے؟ آپ کے جو کلائنٹس ہیں, کلائنٹس ہم ان کو کہتے ہیں نا, جن سے آپ پروجیکٹ, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس میں ہم فری لانس پلیٹ فارم سے فائبر ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, وہاں سے ہم جو ہے نا بیڈنگ کرتے ہیں. اچھا. اور وہاں سے ہم پروجیکٹس لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل سرکل ہے, اس میں ہمارے پاس لوکل کلائنٹس بھی ہیں, نیشنل کلائنٹس بھی ہیں, اور انٹرنیشنل کلائنٹس بھی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جو ہمارے وہ ناظرین جن کو زیادہ آئی ٹی سے کے متعلق انفارمیشن نہیں ہے, ذرا ان کی سمجھ کے لیے کہ یہ جو آپ پلیٹ فارمس بتا رہی ہیں, جی, ان کے ساتھ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ تھرو آپ آن لائن ہی ہوتا ہے نا سارا کچھ؟ جی, اس میں آپ سارا کچھ آپ کا آن لائن ہوتا ہے. پروجیکٹس بھی ہم آن لائن لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کام کر کے اس میں ہمارے پاس ایک اور چیز یہ ہے کہ پہلے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. جو بھی ہم ٹیم میں لیتے ہیں ان کو پہلے ہم ٹرین کرتے ہیں. تو اس میں 2 ہم چیزیں رکھتے ہیں. ایک ان ہاؤس, مطلب آپ ہمارے پاس آفس میں آ کے کام کر سکتے ہو. سیکنڈ ہمارے پاس ہے آپ ریموٹلی ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہو. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو یا کچھ خواتین کو گھر سے نکلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے, یا وہ جو ہے نا گھر کے کچھ مسائل کی وجہ سے گھر میں کام ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں وہ آفس آورز میں وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتی. تو دے کین ورک ود اس ریموٹلی. مطلب وہ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. ہم ان کو پروجیکٹس اسائن کرتے ہیں, ان کو پروجیکٹس ہم دیتے ہیں, ان پہ وہ کام کرتی ہیں, اور پھر ہمیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ہم ایک میڈیم ہے بٹوین جو کام کر رہا ہے, جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ, اور جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے بیچ میں. تو پروجیکٹس ہم لیتے ہیں, جو SheDev کی جو ٹیم ہے وہ پروجیکٹس لیتی ہے, لینے کے بعد اس کو پروپوگیٹ کرتے ہیں. اچھا. تو کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, کون آپ کے ساتھ کام کر سکتی ہے, ایلیجیبلٹی کیا ہے؟ ریسنٹلی ہم نے ایک فرسٹ ٹریننگ ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا, جس کا نام ہم نے جو ہے نا ویب ڈیو رکھا تھا. ویب فرام ویب سائٹ اور ڈیو فرام ڈیولپمنٹ. ویب ڈیو, تو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا ہم نے ایک چھوٹی سی مطلب 15 days کی ہم نے ٹریننگ, ایکسٹینسو جو ہے نا وہ ٹریننگ ہم نے رکھی تھی, جس میں ہمارے پاس 31 گرلس کو ہم نے ٹرین کیا ہے. تو اس میں وہ ہمارے ساتھ ابھی ان کی انٹرویوز ہمارے پاس ہو گئی ہیں, انٹرویوز ہم نے لی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو ہم اپنی ٹیم میں ہائر کریں گے. پروسیس یہ ہے کہ ان کو وہاں سے ہم پہلے ٹرین کرتے ہیں, ٹرین کرنے کے بعد وہ ہم اپنے ساتھ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں. منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے ایجوکیشن کی؟ منیمم ریکوائرمنٹ اس ٹریننگ کے لیے ہم نے 2nd ایئر رکھا تھا, بیکاز ان کو تھوڑا سا نو ہاؤ ہو
کہ گوگل کیسے کرتے ہیں, سرفنگ کیسے کرتے ہیں. آپ کوئی کلائنٹ آپ کو کچھ دیتا ہے, کوئی پروجیکٹ دیتا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ آپ کو مطلب تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سیکنڈ ایئر تک آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, کیسے سمجھنا ہے, کانٹینٹ کیسے ریڈ کرتے ہیں, کیا چیزیں ہیں. تو اس کی نو ہاؤ ہو تو پھر آپ جو ہے نا اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا, اس کو کتنا عرصہ ہوا آپ کو کام سٹارٹ کیا؟ وی لانچڈ SheDev on 13 December 2020. جی 2020 تقریباً 2.5 مہینے ہمارا 2.5 مہینے ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ مرد کولیگ بھی ہیں؟ اس میں ہمارے پاس SheDev کے اندر نہیں ہے, بٹ ٹیکسکیپ ہمارے پاس ہے. ٹیکسکیپ جو ہماری پیرنٹ کمپنی ہے, SheDev کی پیرنٹ کمپنی ہے, اس میں ہمارے پاس مرد ہیں. وہ ہمیں جو ہے نا کوئی ڈیسیجن لینا ہو یا پھر کوئی مطلب بڑی ڈیسیجن ہو تو وی کنسلٹ دیم. وہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے بیکاز دے نو ہاؤ تھنگز ورک. تو اس میں ایکسپیرینس ہے, تو ہم ان کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہم اس اسٹیپ پہ کیا کریں, اس اسٹیپ پہ کیا کریں. تو وہ ہمیں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو ہے نا گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھو اس طرح کرو, یہ چیزیں کرو. ٹھیک ہے. لیکن جو SheDev ہے اس میں آپ خود CEO ہیں, مطلب اونر ہیں؟ جی میں اون کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اون کرتے ہیں. اور اس وقت کتنی آپ کو خواتین ہیں جن کو آپ امپلائمنٹ دے رہی ہیں؟ اسٹارٹ میں ہمارے پاس 16 تھی جب ہم نے لانچ کیا تھا 13 دسمبر 2020 کو. تو 16 ہمارے پاس گرلس تھی. پھر اس کے بعد کچھ لڑکیوں نے ہمیں اور جوائن کیا, تو یہ فگر جو ہے نا وہ 25 تک آ گئی. اچھا 25 ہمارے پاس ہو گئی. دین ہم نے ابھی جو ٹریننگ ہم نے انٹروڈیوس کروایا تو اس میں 31 ہمارے پاس آ گئی. تو یہ فگر جو ہے نا آلموسٹ 50 تک پہنچ گئی ہے. اچھا. ان میں سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ آفس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں؟ ریموٹلی بھی کرتے ہیں؟ ریموٹلی بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو ٹریننگ ہم نے 31 گرلس کو ہم نے ٹرین کیا ہے, ان کی ابھی کل ہماری انٹرویوز ہوئی ہیں. تو آج ہم ان کو ای میل کرنے والے ہیں. تو ان کو ای میل جائے گی, تو ان میں سے کچھ ہم نے ہائر کیے ہیں اور کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ایز اے انٹرن کام کریں گی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اس کام کے دوران, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے؟ میں نے BS کمپیوٹر سائنسز کیا ہے GC وومن یونیورسٹی فیصل آباد سے. اچھا ٹھیک ہے. اور کس سال آپ نے یہ ڈگری حاصل کی؟ ڈگری میں نے 2019 میں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ کمپیوٹر کے امور میں زیادہ مہارت رکھتی تھیں, انٹرسٹ زیادہ تھا, کیا وجہ تھی کہ آپ اس طرف آ گئیں؟ اس میں آپ کو ایک سٹوری کے اس میں بتاتی چلوں کہ جب میں فیصل آباد سے گریجویٹ ہو کے واپس آئی گلگت, تو پھر یہاں پہ ایسا ہوا کہ انڈسٹری بالکل بھی مطلب اس طرح IT سے ریلیٹڈ اتنا ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو پھر مجھے ٹیکسکیپ کا پتہ چلا, تو میں نے ان کو جوائن کیا ایز اے انٹرن. میں نے جوائن کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, 1 سال پہلے, کچھ مطلب 9 to 10 months پہلے میں نے ایز اے انٹرن ان کے پاس جوائن کیا. پھر ہم ایسے ہی آفس میں بیٹھے کام کر رہے تھے, تو پھر ہم نے ٹیکسکیپ کیونکہ بچوں کو ٹریننگس پرووائڈ کرتا ہے, تو ہمیں کچھ فیسیلیٹیٹر چاہیے تھے. باقی ٹیکسکیپ کے اندر میں صرف ایک لڑکی تھی جو ان کے ساتھ ایز اے انٹرن کام کری تھی, باقی بوائز تھے. تو جب ہم نے اس ٹریننگ کو انٹروڈیوس کروایا تو ہمارے پاس بہت ساری لڑکیاں آئیں, انہوں نے اپنی CVs ہمارے ساتھ شیئر کی, جو کہ یہاں پہ کچھ گریجویٹس تھیں اور کچھ اس کے علاوہ KIU کی اسٹوڈنٹس تھیں. تو انہوں نے ہمارے پاس CVs آئیں, کافی ساری لڑکیاں آتی, بہت ساری. تو ہمیں اچانک سے یہ آئیڈیا آیا کہ اتنی ساری لڑکیاں جو ہے نا وہ IT میں ہیں, لیکن ان کے لیے باہر ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم جو ہے نا ایک اس طرح کا پلیٹ فارم اور بنائیں جہاں پہ وہ ایزیلی بیٹھ کے جو ہے نا لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کام کر سکیں. تو ہم نے اس ٹائم پہ یہ آئیڈیا شیئر کیا. شیئر کرنے کے بعد اپنی ٹیم میں تو SheDev کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا. زبردست. تو کیا شروع میں آپ کو مشکلات ایسی پیش آئیں, کوئی آئیں اس طرح کی بڑی مشکلات جب آپ نے سوچا ہو کہ چھوڑیں یہ کیا کام ہے, ایک مشکل بھی ہے اور یہ مردوں کا معاشرہ ہے, یہاں پہ کیا اس طرح کرنا؟ الحمدللہ ابھی تک اس طرح کا مجھے کچھ
مسئلہ پیش نہیں آیا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسموتھلی جا رہا ہے. جہاں پہ بھی میں جا رہی ہوں سارے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ابھی تک جو ہے نا اس طرح کا کوئی میں نے فیس نہیں کیا. ہاں بٹ ایک ہم نے چیز جو ہے نا, جیسے ہی ہم نے شیرف کو انٹروڈیوس کروایا اسی کے ایک ویک بعد ہی ہمیں ایک کلائنٹ, مطلب ہی واز اے بوائے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, فیس بک پہ انہوں نے, دیٹ واز ویکینڈ, سنڈے کو انہوں نے میسج کیا کہ آئی ہیو پروجیکٹس اور میں آپ کو جو ہے نا وہ فردر دینا چاہتا ہوں. تو اٹ واز لائک رات کے 2 بجے تھے. ہماری اپنی لائف ہوتی ہے, پرسنل لائف ہے, تو سنڈے وہ بھی, تو انہوں نے اس پہ فیس بک پہ میسج کیا کہ میرے پاس پروجیکٹس ہیں, آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. رائٹ اسی کے ٹائم پہ ہم نے اس ٹائم پہ دیکھا نہیں, بیکاز 2 بجے کون جاگ رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد صبح ہم دیکھتے ہیں, جب میں نے اوپن کیا تو دیکھا کہ صبح 8 بجے, تقریباً 8 بجے انہوں نے ریویو کیا ہمارے پیج پہ, سوشل میڈیا پیج پہ, کہ اس طرح بہت ہی مطلب انرسپانسبل یا ارسپانسبل ہیں یہ, جو ہے نا ہمیں ٹائم پہ رپلائی نہیں کرتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں, مطلب بیڈ کمنٹس انہوں نے وہاں پہ کیے کہ اس طرح ہمیں صحیح ٹائم پہ جو ہے نا رسپانس ان کا صحیح نہیں ہے. تو دیٹ واز لائک کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ سنڈیز کو بھی مطلب لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تنگ کرنے کے لیے. چلو ٹھیک ہے, مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ گلگت بلتستان میں تو انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آئی ٹی کا آپ کام کرتی ہیں, تو آپ نے کیسے اس کو کوپ کیا؟ ہم اس وقت SEO سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک خونہ داس میں ہیں, جو کہ ریسنٹلی انوگریٹ ہوا ہے. SEO اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور اس کے علاوہ منسٹری آف IT نے مل کے یہ ایک بلڈنگ بنائی ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں. تو جب ہمیں یہ اپورچونیٹی مطلب مل گئی کہ ہمارے پاس وہاں پہ 24/7 الیکٹریسٹی بیک اپ ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ ہمارے پاس انٹرپٹیڈ انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ وہیں سے جا کے ایک سکسیس سٹوری بھی ہے SEO سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی, کہ ایک کمپنی سے ایک اور کمپنی وہاں پہ بن گئی. زبردست. اور وہاں پہ جو ماحول ہے وہ بھی ٹھیک ہے, آپ مطمئن ہیں؟ وہاں پہ سیکیور ہے, ہمارے لیے کیفیٹیریا ہے, باقی چیزیں ہیں, سب اپنے لیے اس طرح کا مطلب ماحول کریٹ ہوا ہے کہ سارے انٹرپرینورز ہیں اور سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور اس طرح کی ڈسکشنز وغیرہ ہوتی ہیں. کیفیٹیریا ہمارے پاس ہے, باقی سارا کچھ جو ہے نا ہمارے پاس ہے. زبردست. مجھے یہ بتائیں کہ IT میں خواتین کے لیے کیا آپ دیکھتی ہیں فیوچر سارا ہمارا IT میں ہی ہے. اچھا, بیکاز سارا چاہے وہ خواتین ہو چاہے مرد ہوں. جی, تو کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہو تو آپ انٹرنیٹ کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہو. تو آپ کا جو سارا فیوچر ہے وہ IT کی طرف ہی ہے. صحیح. تو کیا فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ آپ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سارا کچھ سوچ کے آئی ہیں, تو فیوچر تو بہت بڑا آپ سوچ کے آئی ہوں گی. بالکل. میرے فیوچر پلانز یہ ہیں کہ میں شیرف کو صرف گلگت بلتستان میں یا پھر صرف پاکستان میں نہیں رکھنا چاہتی, بلکہ میں اس کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں. نیکسٹ 5 ایئرس کا ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم شیرف کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں اور اس کو انٹرنیشنلی پھیلائیں. ٹھیک ہے. دوبارہ سے میں چونکہ ہمارے ناظرین زیادہ تر IT سے میں اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہیں جتنا عام ہے, تھوڑی بہت ہماری سمجھ بوجھ ہے, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے. تو مجھے دوبارہ یہ بتائیں کہ جب آپ کلائنٹس کو اپروچ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے سروسز آفر کرتے ہیں, مثال کے طور پر ان کی ویب سائٹس بنانا, اور کس طرح کے کام ہوتے ہیں جن کو آپ پروجیکٹس کہتے ہیں؟ ویب سائٹس کے علاوہ ہمارے پاس گرافک ڈیزائنر ہیں جس میں ہم لوگوز بناتے ہیں یا ان کے لیے بینرز بناتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, ہم موبائل ایپس بناتے ہیں. اور فردر مور ہمارے فیوچر پلانز اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک پروڈکٹ آنے والا ہے, شیڈیو کا ایک پروڈکٹ آنے والا ہے جس میں ہماری خواتین جو ہے نا جو گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں, مطلب وہ ہنی بناتی ہیں. اس کے علاوہ ہنی کے علاوہ آپ کلاؤ اور باقی ڈرائی فروٹس, وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے والے ہیں. مطلب پوری اس میں ہماری ایک پروڈکٹ ہے جس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی, اور آپ جو ہے نا اس ای-کامرس آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. زبردست. اچھا, اس میں اگر میں یہ پوچھوں کہ بعض مرد بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کیا کوئی ان کے لیے بھی کوئی آپ کوئی وے آؤٹ بتانا چاہیں, کیونکہ انٹرپرنورشپ
اچھا خاصا مشکل کام ہے نا. اور گلگت بلتستان میں تو لوگوں کو عادت بھی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی اپنا کام کریں. ہم تو زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں مخصوص چیزوں کے اوپر, گورنمنٹ جابس کے اوپر, یا پھر تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے ٹوریزم کے اوپر, کچھ چائنا کا کاروبار کیا, کچھ دکانیں کھولی. یہ ایک نیا سا جو آپ بتا رہی ہیں, اس میں مردوں کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھیں کہ کام کی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. شی ڈیو ہم نے جو ہے نا وہ شی فار فیمیل اینڈ ڈیو فار ڈیولپمنٹ, تو بیسکلی شی ڈیو کو ہم نے صرف خواتین کے لیے ہی کیا ہے, بٹ وی ہیو ٹیکسکیپ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہاں فار بہت بوائز اور گرلز دونوں کے لیے, اور اس کے علاوہ کڈس کے لیے, بچوں کے لیے بھی وہاں پہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پرسنل سوال ہے اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کروں, اگر آپ جواب دینا چاہیں ضرور دیں, نہ دینا چاہیں تو اس کو اسکپ کریں. اچھی خاصی آمدن ہے اس سے؟ یس. ان کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ یس. بہت شکریہ نورین صاحبہ. ناظرین, ایک سکسیس سٹوری ہے. ایک بچی گلگت بلتستان سے پڑھ کے آئی میں انہوں نے گریجویشن کی, میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, گریجویشن کی, اور اس کے بعد یہ آئیڈیا پھر آنا, پھر واپس گلگت بلتستان آنا, اور اب پھر ایک ایسا ادارہ قائم کرنا جس میں نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جاب اپرچونٹی ہو. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیں, اللہ حافظ.